أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع اللہ. اولا تمام قسم کی تعریفات، حمد و ثنا، عظمت، بڑائی و کبریائی، یکتائی و تنہائی، بادشاہی و شہنشاہی، وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لیے لائق اور زیبا ہے. بعدہ درود اور سلام نازل ہو تمام بھیجے گئے انبیاء کرام اور رسولان اعظام پر، خصوصاً بالخصوص سید الاولین والآخرین، امام المجاہدین والمتقین، امام الثقلتین و امام القبلتین و امام الحرمین و امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم بزرگوں، نوجوانوں، عزیز ساتھیوں اور خواتین اسلام، جیسا کہ آپ نے یہ اعلان سن لیا تھا کہ آج کے خطبہ جمعہ کا موضوع ہے کہ ہماری دعائیں بے اثر کیوں. دیکھیے میرے دوستو، پچھلے کچھ سالوں سے ہم اور آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ ہر جگہ پر مسلمان نشانے پر ہیں، چاہے وہ فی الوقت فلسطین کی حالت ہو، چاہے وہ فلسطین ہو یا پھر افغانستان ہو یا پھر عراق ہو یا پھر لیبیا ہو یا پھر چچینیا ہو یا پھر پوری دنیا کے اندر جتنی بھی جگہیں، ہندوستان ہو، پاکستان ہو، ہر جگہ پر مسلمان ہی نشانے پر ہیں. مسلمانوں کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں. ایک طرف ایسا ہو رہا ہے، دوسری طرف ہم اور آپ یہ بھی دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے کہ جگہ جگہ پر پوری دنیا کے اندر ہر جگہ پر مسلمانوں کے حق میں دعائیں کی جا رہی ہیں. ہم اور آپ دعائیں کر رہے ہیں. فلسطین کے حق میں ہم اور آپ دعائیں کر رہے ہیں. ہر مسلمان انفرادی طور پر بھی دعائیں کر رہا ہے، اجتماعی طور پر بھی دعائیں کر رہا ہے. یہاں تک کہ جو حرمین شریفین ہیں، جو مکہ اور مدینہ ہے، وہاں سے بھی مسلمانوں کے حق میں دعائیں کی جاتی رہی ہے. ہمیشہ، پہلے بھی، آج بھی اور کل بھی کی جائے گی. لیکن ہم اور آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اتنی زیادہ دعائیں ہونے کے باوجود بھی ہم مسلمانوں کی دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں. نہ ہی مسلمانوں کے اوپر سے ظلم و ستم کا جو پہاڑ ٹوٹ رہا ہے وہ ختم ہو رہا ہے، نہ ہی حالات بدل رہے ہیں، نہ ہی ظالموں کو ہلاک و برباد ہوتے ہوئے ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں. جبکہ قرآن مجید کے اندر اللہ نے یہ کہا ہے کہ میں ہر مجبور اور لاچار اور بے کس انسان کی فریاد کو سنتا ہوں. یہ اللہ کا وعدہ ہے. ہم اور آپ لاچار ہیں، ہم اور آپ مجبور ہیں، ہم دعائیں کر رہے ہیں، اور اللہ قرآن مجید کے اندر یہ وعدہ بھی کر رہا ہے کہ اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، کہ بھلا بتلاؤ کہ کون ہے جو بے کس اور لاچار کی فریاد کو جب وہ پکارے تو اس کی فریاد کو سن کر کے اس کی مصیبت کو ختم کرتے. زمین میں تمہیں کون بادشاہت عطا کرتا؟ الہ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا بھی ہے؟ ہم لاچار ہیں. اللہ کا وعدہ ہے کہ میں ہر بے کس کی فریاد کو سنتا ہوں. ہم لاچار ہیں، ہم مظلوم ہیں، دعائیں کر رہے ہیں، لیکن ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں. اللہ نے یہ بھی وعدہ کیا ہے قرآن مجید کے اندر کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، کہ اے اللہ کے نبی اکرم و مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے
اگر آپ سے میرے بارے میں میرے بندے سوال کریں کہ اللہ کون ہے، تو آپ کہہ دیجئے کہ میں اپنے بندوں سے بہت ہی زیادہ قریب ہوں، اور جب کوئی مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کو سنتا ہوں۔ دیکھیے اللہ خود کہہ رہا ہے کہ جب میرے بندے مجھے پکارتے ہیں تو میں اس کی پکار کو سنتا ہوں، اس کی فریاد رسی کرتا ہوں۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی یہ ہمیں دلاسا دلایا تھا اور یہ فرمان سنایا تھا کہ انما ینصر اللہ هذه الامۃ بضعیفها بدعوتهم وصلاتهم واخلاصهم، کہ اللہ اس امت کی مدد کرے گا کمزور لوگوں کی وجہ سے، ان کی دعاؤں کی وجہ سے، ان کی نماز کی وجہ سے، ان کے عبادتوں میں اخلاص کی وجہ سے۔ دیکھیے اللہ کا بھی وعدہ ہے اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بھی وعدہ ہے کہ اللہ رب العالمین ضرور مدد کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تو یہاں تک بیان فرمایا کہ اے لوگو سن لو، ان ربکم حی کریم، کہ بے شک کہ تمہارا جو رب ہے یہ بڑا ہی سخی ہے، فیاض ہے اور بڑا ہی حیادار ہے، شرم و حیا والا ہے۔ جب کوئی بندہ اس کے حضور، اس کے دربار میں دونوں ہاتھوں کو پھیلاتا ہے تو اللہ رب العالمین کو اس بات سے حیا آتی ہے کہ اللہ اس کے دونوں ہاتھ کو خالی لوٹا دے۔ اللہ اکبر۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اتنا واضح فرمان ہونے کے باوجود بھی ہم برسوں سے دعائیں کر رہے ہیں، ہم مسلمانوں کے حق میں دعائیں کی جا رہی ہیں، نیک لوگ بھی دعائیں کر رہے ہیں۔ آپ یہ مت سمجھیے کہ آج دنیا میں نیک لوگ نہیں ہیں، بہت سارے اللہ کے بندے ہیں، بہت سارے اولیاء اللہ ہیں جو مسلمانوں کے حق میں دعائیں کر رہے ہیں، لیکن دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہے۔ ہم مسلسل 1 مہینہ سے فلسطینی بھائیوں کے حق میں دعائیں کر رہے ہیں، لیکن حالات نہیں بدل رہے۔ آخر کیوں؟ کبھی آپ نے سوچا، کبھی آپ نے غور و فکر کیا کہ آخر خرابی کہاں ہے؟ اب اللہ کے فرمان میں تو خرابی نہیں ہے، اللہ کا فرمان تو بالکل سچا ہے۔ اللہ نے جو وعدہ کیا ہے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو وعدہ کیا ہے وہ بالکل سچا ہے کہ اللہ ضرور مدد کرتا ہے، اللہ بے کسوں کی فریاد رسی کرتا ہے۔ اگر خرابی ہے تو ہمارے اندر خرابی ہے، اگر کوتاہیاں ہیں تو ہمارے اندر کوتاہیاں ہیں، ہمارے اندر وہ طاقت اور وہ کیپیسٹی نہیں ہے کہ ہم اور آپ اپنی دعاؤں کو قبول کرا سکیں۔ آج کل کے مسلمانوں کے اندر وہ طاقت نہیں ہے کہ مسلمان اپنی دعاؤں کو اللہ رب العالمین سے قبول کروا سکے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے، تو ہمارا یہ ہتھیار ایسا ہے جو کمزور پڑ چکا ہے، ہمارے ہاتھوں میں طاقت نہیں ہے، ہم ہتھیار نہیں چلا سکتے۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے کیا بہترین بات کہی ہے، انہوں نے کہا کہ یہ جو دعا ہے یہ ہتھیار کی طرح ہے، ذرا غور سے سنیے، یہ ہتھیار کی طرح ہے۔ اب ہتھیار چلانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ جو ہتھیار ہے وہ بالکل صحیح ہو، اور یہ بھی ضروری ہے کہ ہتھیار چلانے والے کے ہاتھوں میں طاقت ہو، اور یہ بھی ضروری ہے کہ ہتھیار جہاں پر چلانی ہے، جہاں نشانہ لگایا جا رہا بیچ میں کچھ رکاوٹ نہ ہو، تبھی ہتھیار کام کرے گی نا۔ اب ہتھیار بہت تیز ہے لیکن بازوں میں طاقت نہیں ہے تو کیا دشمن کو اس سے نقصان ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ اگر ہتھیار بھی تیز ہے، بازوں میں طاقت بھی ہے، بیچ میں رکاوٹ ہے، جہاں نشانہ لگانا ہے وہاں بیچ میں کوئی چیز آ رہے تو کیا وہ ہتھیار وہاں تک پہنچے گی؟ کبھی نہیں پہنچے گی۔ تو یہ جو ہماری دعائیں ہیں، یہ جو ہمارا ہتھیار ہے آج کند ہو چکا ہے، اس کے اندر طاقت نہیں ہے، اس کے اندر تاثیر نہیں ہے کہ ہم اپنے رب سے قبول کروا سکے، ہم اپنے حالات کو بدلوا سکے۔ یا آج ہمارے اندر اتنی طاقت اور قوت نہیں ہے، کیوں؟ ہم نے اپنے ہاتھوں سے ایسا کر لیا، ہم نے خود اپنے پاؤں پر کلہاڑی مار لی ہے۔ ہم نے کا مطلب یہ کہ پوری دنیا کے مسلمانوں نے، میں آج جو ہے میرے دوستو صرف اور صرف انفرادی دعا کی بات نہیں کر رہا ہوں، اجتماعی دعا کی بات میں کر رہا ہوں، اجتماعی بھی اور انفرادی بھی۔ ہم اور آپ اگر کچھ اللہ سے مانگتے ہیں اپنے لیے تو وہ بھی قبول نہیں ہو رہے، اور اگر دنیا کے مسلمانوں کے لیے مانگتے ہیں تو وہ بھی قبول نہیں ہو رہے، دونوں باتیں اس کے اندر۔ آج جو ہماری یہ حالات نہیں بدل رہے، آج جو یہ مصیبت کے بادل ہم مسلمانوں کے اوپر نہیں چھٹ رہے ہیں،
اور ہم دعا کر کے تھک جا رہے ہیں، پھر بھی ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہے، تو اس کے ذمہ دار ہم اور آپ خود ہیں۔ اور جن اسباب کی وجہ سے ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہے، اور یہ جو حالات نہیں بدل رہے ہیں، جو فلسطین کے حالات نہیں بدل رہے ہیں، پوری دنیا کے جو حالات نہیں بدل رہے ہیں، ایک کے بعد ایک مسلمانوں کے اوپر بڑی سی بڑی مصیبتیں آتی جا رہی ہیں، کوئی پرسان حال نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی آنسو بہانے والا نہیں ہے۔ اس کا ایک سب سے بڑا ریزن جانتے کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ آج مسلمانوں نے اجتماعی طور پر اللہ کے دین کو پھیلانا چھوڑ دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ آج ہم مسلمانوں نے، پوری دنیا کے مسلمانوں نے اللہ کے دین کو پھیلانا چھوڑ دیا، اللہ نے ہماری دعاؤں کو قبول کرنا چھوڑ دیا۔ ہم نے، پوری دنیا کے مسلمانوں نے دعوت توحید دینی چھوڑ دی، اللہ نے مسلمانوں کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا۔ آج مسلمان جو امت مسلمہ ہے، جن کے کندھوں کے اوپر اللہ نے انبیائی مشن کا وزن ڈالا تھا کہ اب نبیوں اور رسولوں کا سلسلہ ختم کیا جا رہا قیامت تک، اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئیں گے، اب دعوت و توحید کا کام یہ مسلمان کریں گے، امت محمدیہ کریں گے۔ جب مسلمانوں نے چھوڑا، اللہ نے غیروں کو مسلط کر دیا، اور یہ حالات اس وقت تک نہیں بدلیں گے جب تک کہ مسلمان اللہ کے دین کو پھیلانا نہیں شروع کریں گے۔ اور سن لیجئے، آج ہمارے ہندوستان کے اندر بھی یہ موقع ہے کہ ہم اللہ کے دین کو عام کریں، ہم اللہ کے توحید کو پھیلانا شروع کر دیں، ورنہ ہمارے اوپر بھی طرح طرح کی مصیبتیں آ سکتی ہیں، اور پھر ہم دعائیں کریں گے، ہماری دعائیں قبول نہیں کی جائیں گی۔ یہ جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ترمذی شریف کے اندر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر کے کہا، ذرا غور سے سنیے کہ فرمایا جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ والذی نفسی بیدہ، قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، کہ تم نیکی کا حکم دو، تم ضرور بھی ضرور نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا۔ آج ہم اور آپ کیسے ہیں؟ کوئی برے کام کر رہا ہے تو ہم یہ بولتے ہیں کہ بھائی وہ کر رہا ہے، ہم کو اس سے کیا مطلب ہے، کرنے دو، ہمارا کیا جاتا ہے۔ اور اگر کوئی نیکی کا کام کر رہا ہے تو ہم اسے روکتے ہیں، کیا کرتا نماز پڑھ کر کے، تو ہی ایک آیا نماز پڑھنے والا، تو ہی ایک آیا اللہ کی طرف بلانے والا، نہ خود اللہ کی طرف بلا رہے ہیں نہ ہی لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے دے رہے ہیں، روکتے۔ تو کہا جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اے لوگوں، تم ضرور بھی ضرور نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، ورنہ کیا ہوگا؟ ورنہ یہ ہوگا کیا ہو؟ لَيُوشِكَنَّ اللَّهُ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عِقَابًا مِّنْهُ، یا ایسا ہوگا کہ اللہ تمہارے اوپر کوئی عذاب نازل کر دے گا۔ اللہ اکبر، اللہ کی پناہ۔ اللہ تمہارے اوپر یہودیوں کو مسلط کر دے گا، اللہ تمہارے اوپر عیسائیوں کو مسلط کر دے گا، اللہ آسمان سے کوئی عذاب نازل کر دے گا، اللہ زمین سے کوئی عذاب تمہارے اوپر نازل کر دے گا، اور پھر تم دعائیں مانگو گے، تم اللہ کے دربار میں گڑ گڑاؤ گے، تم ہاتھ پھیلا کر کے رو گے، گڑ گڑاؤ گے، عاجزی اور انکساری کرو گے، لیکن تمہاری دعائیں قبول نہیں کی جائیں گی۔ اللہ کی پناہ۔ آج حالات تو یہی ہے کہ ہم کتنی دعائیں کر رہے ہیں، ہم اللہ رب العالمین کے آگے کتنے رو رہے ہیں، گڑ گڑا رہے ہیں، رو رو کر کے دعائیں کی جا رہی ہیں، لیکن آج ہماری حالتیں نہیں بدل رہی ہے۔ ہم نے ایسے کتنے ویڈیو دیکھے کہ وہاں کے مسلمان، فلسطین کے مسلمان روتے ہوئے دعا کر رہے ہیں، ہم اور آپ روتے ہوئے دعا کر رہے ہیں، لیکن ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہے، ہمارے اوپر اللہ رحم و کرم نہیں کر رہا۔ کیوں؟ اس کا ریزن یہ ہے کہ آج مسلمانوں نے اللہ کے دین کو پھیلانا چھوڑ دیا ہے۔ جب ہم مسلمانوں نے اللہ کے دین کو پھیلانا چھوڑ دیا، اللہ نے ہم کو اور آپ کو چھوڑ دیا ہے، اور یہ اس وقت تک جاری رہے گا جب تک کہ مسلمان اللہ کے دین کو پھیلانا نہیں شروع کر دیں گے۔ جی ہاں، سن لیجیے، یہ حتمی فیصلہ ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے، وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، اللہ اسی کی مدد کرتا ہے جو اللہ کے دین کی مدد کرتا ہے۔ اللہ ان لوگوں کی ضرور مدد کرتا ہے جو اللہ کے دین کی مدد کرتا ہے۔ ہم اللہ کے دین کی مدد کریں، اللہ ہماری مدد کرے گا، اللہ ہماری دعاؤں کو قبول کرے گا۔ آج تو مسلمانوں کو اپنے مسلک کی فکر ہے، یہ بڑے شرم اور عار کی بات ہے۔ اللہ کا عذاب نہیں آئے گا تو کیا آئے گا کہ مسلمان
اللہ کے دین کو پھیلانے کے بجائے اپنے مسلک کا پرچار زیادہ کرتے ہیں، تو عذاب نہیں آئے گا تو کیا ہوگا؟ اللہ کے بارے میں نہیں بولیں گے، رسول کے بارے میں نہیں بولیں گے، اپنے امام کے بارے میں اتنے زیادہ فضائل بیان کریں گے، اللہ کے توحید کو بیان نہیں کریں گے، مگر جو ہے دیگر خرافات کے بارے میں اتنے زیادہ فضائل بیان کریں گے، لوگوں کو اکسائیں گے کہ تم جو ہمارے مسلک پر عمل کرو، تو اللہ کا عذاب نہیں آئے گا تو کیا آئے گا؟ لہٰذا میرے دوستو، پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے میرا پیغام ہے، یہ حالات اس وقت تک نہیں بدلیں گے جب تک کہ ہم اللہ کے دین کو پھیلانا نہ شروع کر دیں، جب تک کہ مسلمان اللہ کے دین کو پھیلانا نہ شروع کر دیں گے۔ آج کل جو حالات ہیں، ہم دعائیں کر رہے ہیں، دعائیں کر کر کے تھک جا رہے ہیں، پھر بھی ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہے، سر سے اوپر نہیں جا رہی ہے، شرف قبولیت سے نوازا نہیں جا رہا ہے، وہ اس لیے، اور دوسرا جو سب سے بڑا ریزن اور سبب ہے وہ اس لیے ہے کہ آج اکثریت جو مسلمانوں کی ہے وہ حرام کمائی کر رہی ہے۔ حرام کمائی کرنے کی وجہ سے اللہ دعاؤں قبول نہیں کرتا۔ جی ہاں، اور یہ زمانہ ایسا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پیشین گوئی کی تھی کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ انسان فکر نہیں کرے گا کہ مال کہاں سے کما رہا ہے، کہاں سے لا رہا ہے، بس پیسہ ہونا۔ مسلمان کیسے؟ بس پیسہ ہونا، میرا جیب بھرنا چاہیے، میرا پیٹ بھرنا چاہیے۔ یہ نہیں دیکھتا ہے کہ انسان حلال سے کما رہا ہے یا پھر حرام سے کما رہا ہے۔ اکثریت مسلمانوں کی ایسی ہے نا، جب اکثریت ایسی ہے تو بھائی اللہ دعا کیسے قبول کرے گا؟ انسان حرام کمائی کرتا ہے، جاتا ہے حج کرنے کے لیے۔ کتنے ایسے مسلمان ہیں جو پیسہ وٹی پر دیتے ہیں، سود پر دیتے ہیں، اور پھر جاتے ہیں حج کرنے کے لیے، وہاں خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ اے اللہ۔ اللہ کیسے سنے گا؟ اس لیے کہ یہ جو دعا ہتھیار ہے اس کو ہم نے حرام کمائی کے ذریعے برباد کر دیا ہے، بیچ میں رکاوٹ پیدا کر دیا، اللہ نہیں سنتا ہے۔ مسلم شریف کی روایت ہے، جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگو، ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، کہ ایک بات یاد رکھنا کہ بے شک اللہ پاک ہے اور صرف پاک چیزوں کو ہی قبول کرتا ہے، اور اللہ نے جو مومنوں کو حکم دیا ہے وہی رسولوں کو حکم دیا ہے، جو رسولوں کو حکم دیا ہے وہی اللہ نے مسلمانوں کو بھی حکم دیا ہے۔ اللہ نے رسولوں کو حکم دیتے ہوئے یہ کہا کہ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، کہ اے رسولو تم پاک اور حلال چیزیں ہی کھاؤ اور نیک اعمال کرو۔ اور اللہ نے ایمان والوں کو حکم دیا کہ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، کہ ایمان والو جو ہم نے تمہیں رزق دے رکھی ہے ان پاک اور حلال رزق میں سے کھاؤ اور پیو۔ دیکھیے، جو رسولوں کو حکم وہی ایمان والوں کو حکم، جو ایمان والوں کو حکم وہی رسولوں کو حکم ہو رہا ہے۔ آگے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک انسان ہے سفر کی حالت میں، اور دوران سفر ایک انسان کی دعا قبول ہوتی ہے، مسافر کی دعائیں قبول ہوتی ہے۔ کبھی بھی آپ سفر کریں تو دعائیں کرتے رہنا، دعاؤں کو کبھی مت چھوڑنا میرے دوستو۔ سفر کی حالت میں اللہ دعائیں سن لیتا ہے۔ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ فرمانے کے بعد ایک ایسے انسان کا ذکر کیا جو سفر کی حالت میں، جو مسافر ہے، بال بھی گندے ہیں، کپڑے بھی گندے، پریشان حال ہے، وہ انسان اپنے ہاتھوں کو اٹھایا ہوا ہے اللہ کے دربار میں، رو رہا ہے، گر گرا رہا ہے، یا ربی یا ربی، اے میرے رب اے میرے رب، اے میرے پروردگار اے میرے پروردگار کہہ رہا ہے، گر گراتے ہوئے عاجزی کرتے ہوئے دعائیں کر رہا ہے۔ اس کی دعائیں قبول ہونی چاہیے، کیوں؟ اس لیے کہ سفر کی حالت میں مسافر ہے۔ لیکن جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا لیکن اس انسان کا، اس مسافر کا حال یہ ہے کہ وَمَطْعَمَهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبَهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُذِّيَ بِالْحَرَامِ فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، اس کا پیٹ میں جو کھانا ہے وہ بھی حرام کا ہے، اس کا جو پینا ہے وہ بھی حرام کا ہے، اس کا جو لباس ہے وہ بھی حرام کا ہے، وَغُذِّيَ بِالْحَرَامِ، اس کی پرورش بھی حرام پر ہوئی ہے۔ فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، تو بھلا یہ بتلاؤ کہ جس انسان کا کھانا حرام کا ہو، جس انسان کا پینا حرام کا ہو، جس انسان کا لباس بھی حرام کا ہو، جس انسان کی پرورش بھی حرام پر ہوئی ہو، تو ایسے انسان کی دعا کیسے قبول کی جائے گی؟
بھلا ہماری دعائیں کیسے قبول ہوں گی؟ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ مولانا میں نے خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کے دعا کیا لیکن میری دعائیں قبول نہیں ہوئی۔ ارے بھائی کیسے قبول ہوں گی؟ کبھی سوچا کہ ہماری کمائی کیسی ہے، ہماری بزنسیں کیسی ہیں، ہماری تجارتیں کیسی ہیں؟ کبھی ہم نے اور آپ نے سوچا؟ بس آج کل کیا مادیات کا دور ہے، پیسے کا دور ہے، کوئی انسان غریب رہنا نہیں چاہ رہا ہے، ہر انسان کو پیسے چاہیے۔ وہ بھی آج کل کے لوگوں کو تو بھوت سوار ہے، شارٹ کٹ کے ذریعے مالدار بننا چاہتا ہے، شارٹ کٹ کے ذریعے وہ ساہوکار بننا چاہتا ہے، ارب پتی اور کھرب پتی کہلانا چاہتا ہے۔ اسے اس بات کی فکر نہیں ہے کہ وہ کیسے کما رہا ہے، حالانکہ یہ چیز اس کے لیے ہلاکت و بربادی والی سبب ہے۔ تو یہی وہ ریزن ہے جس کی وجہ سے ہماری اور آپ کی حالتیں نہیں بدل رہی ہے، ہماری اور آپ کی دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہے۔ میرے دوستو، جن ریزنز کی وجہ سے، جن اسباب کی وجہ سے ہماری حالتیں نہیں بدل رہی ہے، اللہ ہمارے اوپر رحم و کرم نہیں کر رہا ہے، اللہ ہماری دعاؤں کو نہیں سن رہا ہے، اس کا ایک تیسرا بہت بڑا ریزن جانتے کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ہم اللہ کو صرف پریشانی میں یاد کرتے ہیں۔ ذرا غور سے سنیے میری باتوں کو، ہم اللہ کو صرف پریشانی میں یاد کرتے ہیں، اور جب ہم اچھے ہوتے ہیں، خوشحالی کی حالت میں ہوتے ہیں تو اللہ کو یاد نہیں کرتے۔ یہ انسان کی فطرت ہے۔ ابھی ہم اور آپ امن و امان سے ہیں، چین و سکون سے ہیں، تو ہم اللہ سے یہ نہیں دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تو ہمارے کو ہندوستان میں اچھا رکھ، ہندوستان کو ہمیشہ ایسے امن و امان والا رکھ، دعا نہیں کر رہے۔ لیکن جب مصیبت آ جاتی ہے، جب ہمارا پریشان ہوتے ہیں تو روتے گر گراتے ہیں۔ اللہ ایسے لوگوں کی دعا نہیں سنتا ہے۔ سن لیجیے، اگر ہم اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ ہماری پریشانی کے وقت میں ہماری دعاؤں کو سنے، اگر ہم اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ پریشانی کے وقت میں اللہ ہماری مدد کرے، تو ہم خوشحالی کے دنوں میں اللہ کو یاد رکھیں۔ لیکن ہم اور آپ الٹا کرتے ہیں۔ انسان کی اس فطرت کی طرف اللہ نے کئی جگہ پر بیان فرمایا۔ ایک جگہ اللہ نے کہا کہ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ، کہ جب ہم انسان کو نعمتیں دیتے ہیں، نعمتوں سے نوازتے ہیں، جب انسان کو مال و دولت سے نوازتے ہیں، انسان کو روپیہ پیسہ دیتے ہیں، تو انسان بھول جاتا ہے، اللہ کو بھول جاتا ہے۔ جی ہاں، اللہ رب العالمین نے فرمایا، اور جیسے انسان کو تکلیف آتی ہے، مصیبت آتی ہے، پریشانی آتی ہے، بیماری آتی ہے، فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ، تو لمبی چوڑی دعائیں کرنے لگ جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آج ہم صحت مند ہیں تو یہ دعا نہیں کرتے کہ اللہ تو ہمیں صحت مند رکھ۔ آج ہم بیمار نہیں ہیں تو ہم یہ دعا نہیں کرتے کہ اللہ تو ہمیں بیماری سے بچا۔ یہ اکثر لوگوں کی فطرت ہے، لیکن جب بیمار پڑ جاتے ہیں تو کہتے ہیں اللہ تو مجھے صحت مند دے دے، اے اللہ تو مجھے اس بیماری کو دور کر دے۔ ایسے لوگوں کی دعائیں دھری کی دھری رہ جاتی ہے، اللہ قبول نہیں کرتا۔ جی ہاں، ایک جگہ تو اللہ نے یہ کہا کہ انسان کو جب اللہ نعمتوں سے نوازتا ہے، روپیے پیسے سے نوازتا ہے، تو انسان اللہ کو بھول جاتا ہے، اور جب انسان کے اوپر پریشانی آتی ہے نا، تو انسان چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پہلوؤں کے بل لیٹتے ہوئے جب دیکھو اللہ 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 کرتا رہتا ہے۔ یہ انسانی فطرت ہے۔ اللہ ایسے لوگوں کی دعاؤں قبول نہیں کرتا۔ آج مسلمان تو ایسی ہے نا، ذرا خوشحالی آ گئی، ذرا اللہ نے نعمتوں سے نوازا، ذرا پیسہ آ گیا، دیکھیں انسان کتنا اچھلنے لگ جاتا ہے، اپنے آپ کو 30 مارکہ سمجھ لیتا ہے، یہاں تک کہ اپنے سامنے میں سب کو حقیر سمجھنا شروع کر دیتا ہے۔ بولتا ہے اس کی کیا اوقات ہے میرے سامنے میں۔ انسان اللہ سے بغاوت کرنا شروع کر دیتا ہے، تو اللہ ایسے لوگوں کی دعاؤں کو قبول نہیں کرتا ہے۔ سن لیجئے، جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ جس انسان کو یہ بات خوش کرتی ہو، جس انسان کو یہ بات پسند ہو کہ پریشانی کے وقت میں، مصیبتوں کے وقت میں، آفتوں کے وقت میں، بیماریوں کے وقت میں اللہ اس کی دعاؤں کو قبول کرے، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تو ایسے انسان کو چاہیے کہ ایسا انسان خوشحالی کے وقت میں، صحت مندی کے وقت میں بہت ہی زیادہ دعا کرے۔ اللہ اکبر۔ ہم اور آپ کرتے ہیں؟ ایسا نہیں کرتے ہیں۔ ایسا نہ کرنے کی وجہ سے آج ہماری یہ حالت، ہم اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ یہ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے
کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ غریبی اور فقیری میں، محتاجی کے دنوں میں، پریشانی کے دنوں میں تمہیں یاد رکھے، تمہاری دعاؤں کو قبول کرے، تو تم جب خوشحال ہو، جب تم صحت مند ہو تو اللہ کو یاد رکھو، اللہ تمہیں یاد رکھے گا۔ مسند احمد کی روایت ہے، جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگو، تم اللہ رب العالمین کو خوشحالی میں یاد رکھو، اللہ تمہیں بدحالی میں یاد رکھے گا۔ اللہ اکبر۔ اے لوگو، تم اللہ کو صحت مندی میں یاد رکھو، اللہ تمہیں بیماری میں یاد رکھے گا۔ اے لوگو، تم اللہ کو امیری میں یاد رکھو، اللہ تمہیں غریبی میں یاد رکھے گا۔ لوگ جو ہے جب کاروبار بند ہو جاتا ہے، جب دکانیں بند ہو جاتی ہیں، جب بازار مندہ پڑ جاتا ہے، بھاگے بھاگے آتے ہیں مولوی صاحب کے پاس، مولوی صاحب ذرا کوئی نسخہ بتلا دیجئے، آج کل میرا بیپار نہیں چل رہا، میرا بیپار کیسے چلے ذرا بتلا دیجئے۔ تب آتا ہے جب دکانیں چل رہی ہوتی ہیں، جب بیپار فل ہوتا ہے، تب مولوی صاحب کے پاس نہیں آتا۔ کبھی آ کر کے یہ نہیں کہتا کہ مولوی صاحب میرا دکان آج کل بہت چل رہا ہے، ذرا یہ بتلائیے کہ میں اور کیسے اس کو آگے بڑھاؤں، کبھی نہیں بولتا ہے۔ تو ایسے لوگوں کی دعائیں نہیں قبول ہوتی ہے، ایسے لوگوں کے حالات نہیں بدلتے ہیں۔ تو میرے دوستو، ایک مومن کی شان اور مومن کی پہچان وہ یہ ہے کہ انسان اپنے رب کو ہمیشہ یاد رکھے، چاہے وہ امیری ہو یا پھر غریبی ہو، اور خاص طور سے جب ایک انسان امیری کی حالت میں ہو، جب ایک انسان خوشحالی کی حالت میں ہو، جب ایک انسان بیماری کی حالت میں ہو، جب ایک انسان صحت مندی کی حالت میں ہو، تب اللہ کو زیادہ یاد رکھے۔ اللہ اس کے پریشانی کے وقت میں، اللہ اس کے بیماری کے ایام میں یاد رکھے گا۔ تو اب سے ایسی عادت اپنائیں گے کہ نہیں؟ بولیے بھائی، انشاءاللہ۔ میرے دوستو، ہماری دعاؤں کو اللہ نے جو رد کر دیا ہے، اور اللہ نے جو ہماری دعاؤں کو قبول کرنا چھوڑ دیا ہے، اس کا ایک بہت بڑا ریزن وہ یہ ہے کہ ہم نیکیوں میں سست ہیں اور گناہوں میں چست ہیں۔ جی ہاں، نیکیوں میں سست، گناہوں میں چست۔ آج کل مسلمان کیسے ہیں؟ مسلمانوں کی خواہش اور تمنا اور آرزو کیا ہے کہ وہ نماز نہیں پڑھے، وہ اللہ کو نہیں مانے، وہ شرک کرے، وہ کفر کرے، وہ جو ہے اللہ کے آگے کبھی سر نہ جھکائے، لیکن اللہ اس کی مدد کے لیے فرشتوں کو بھیجے۔ یہ مسلمان کی خواہش۔ بس مسلمان جو ہے ایک مرتبہ کہے کہ اے اللہ تو یہودیوں کو برباد کر دے، اللہ برباد کر دے۔ یہ مسلمان کی خواہش۔ مسلمان نماز نہیں پڑھنا چاہتا ہے لیکن اللہ کی مدد چاہتا ہے۔ مسلمان اللہ کو ایک نہیں مانتا ہے لیکن یہ چاہتا ہے کہ اللہ اسے امن و امان سے رکھے۔ ایسا نہیں ہوگا۔ اگر ہم اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول ہو تو ذرا غور سے سنیے، آپ کو ہمیشہ نیکیاں کرنی پڑیں گی، گناہوں کو چھوڑنا پڑے گا، تبھی ہماری اور آپ کی دعائیں قبول ہو سکتی ہے، ورنہ نہیں، وہیں کہ وہیں ہم رہ جائیں گے۔ ہم دعائیں کرتے رہیں گے، ہم تھک جائیں گے لیکن ہماری دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ اللہ نے قرآن مجید کے اندر کیا بیان فرمایا؟ فرمایا اللہ رب العالمین نے کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، کہ اللہ کے نبی اکرم و مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اگر آپ سے میرے بارے میں میرے بندے پوچھیں، سوال کریں تو آپ کہہ دیجئے کہ میں بہت ہی زیادہ قریب ہوں اور میں ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں۔ آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اللہ اکبر۔ تو میرے بندوں کو چاہیے کہ وہ میری بات مان لیا کریں، اللہ اکبر، اور مجھ پر یقین رکھے۔ اللہ کیا کر رہا ہے کہ آپ میرے بندوں کو کہہ دیجئے کہ میں دعائیں سنتا ہوں، میں ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں اور میں بہت ہی قریب ہوں۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، لیکن آگے اللہ نے یہ بھی کہا ہے اس لیے میرے بندوں کو چاہیے کہ وہ میری بات مانے، میرے راستے پر چلے، میرے دین پر چلے، نماز پڑھے، روزہ رکھے اور مجھ پر یقین رکھے، تو میں دعاؤں کو قبول کروں گا۔ یہی ان کے لیے بہتر ہے۔ اللہ کیا کر رہا ہے؟ یہی مسلمانوں کے لیے بہتر ہے۔ آج مسلمان الٹا کرتے، مسلمان کو نماز سے مطلب نہیں، مسلمانوں کو روزے سے مطلب نہیں، مسلمانوں کو جمعہ کی نماز سے مطلب نہیں، وہ منمانی کریں گے اور یہ سوچیں گے کہ فلسطین کی حالتوں کو اللہ بدل دے گا، تو ایسا نہیں ہوگا۔ دیکھا یہ جا رہا ہے کہ مسلمان سوشل میڈیا پر جنگ لڑ رہے ہیں، سوشل میڈیا پر گالی دے رہے۔ بھائی سوشل میڈیا پر گالی دے کر کے کیا مسلمان یہودیوں کو ہلا کو برباد کر دیں گے؟ مسلمان، دیکھا یہ جا رہا ہے کہ مسلمان سوشل میڈیا پر مسلم حکمرانوں کو گالی دے رہے، بددعا دے رہے، سعودی عرب کو گالی دے رہے۔ کیا بھائی اس طرح سے کر کے ایک انسان دشمنوں کے ہلاک و برباد کر سکتا ہے؟
یہ کہاں کے مسلمان ہیں؟ بس میں نے کہا نا، مسلمان یہ چاہ رہے ہیں کہ بس ہم گھر میں بیٹھے رہیں، دعا کریں اللہ فلسطینی مسلمانوں کی مدد کر دے۔ مسلمان یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم فیس بک پر واٹس ایپ پر کامنٹ کریں اور جو ہے یہ مسلمانوں کی مدد ہو جائے، ایسا نہیں ہوگا۔ اس کے لیے آپ کو اللہ رب العالمین کی عبادت و بندگی کرنی پڑے گی۔ اگر آپ کو یقین نہ ہو تو آپ جو ہے زکریا علیہ السلام کا واقعہ پڑھیے، اس کے اندر اللہ رب العالمین نے یہ بیان فرمایا کہ زکریا علیہ السلام نے دعا کی کہ اللہ تو مجھے بیٹا عطا کر۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ فاستجبنا لہ ووہبنا لہ یحییٰ واصلحنا لہ زوجہ، کہ ہم نے زکریا کی دعا کو سن لیا اور اسے بیٹا یحییٰ عطا کر دیا اور اس کی بیوی کو بھی میں نے ٹھیک کر دیا۔ آگے اللہ نے فرمایا انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، اس لیے کہ وہ لوگ جو ہے نیکیوں میں بہت آگے رہا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے دعا کے قبول ہونے کی جگہ پر اللہ نے یہ کہا کہ میں نے زکریا کی دعا کو سن لیا، تو آگے اللہ نے یہ ریزن بتلایا، اس لیے کہ انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، اس لیے کہ وہ لوگ نیکیوں میں بہت ہی زیادہ آگے رہا کرتے تھے۔ آپ نیکیاں کریں، اللہ آپ کی دعاؤں کو سنے گا۔ آپ نماز پڑھیں، آپ روزہ رکھیں، اللہ آپ کی حالتوں کو بدل دے گا۔ نماز پڑھے بغیر دعا قبول نہیں ہو سکتی ہے۔ جی ہاں سن لیجئے، روزہ رکھے بغیر دعائیں قبول نہیں ہو سکتی ہے۔ مسلمان ایسے ہیں، رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، آتا بھی ہے، روزہ نہیں رکھتے، ٹوپی پہن کر کے مغرب کی نماز میں افطاری کے وقت میں حاضر ہو جاتے ہیں اور یہ فیل کراتے ہیں کہ وہ بھی روزہ سے۔ تو کیا اللہ حالتوں کو بدل دے گا؟ پہلے نیکیوں کو انجام دیجئے۔ اللہ کیا کر رہا ہے؟ وہ لوگ نیکیوں میں بہت ہی آگے رہا کرتے تھے۔ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهْبًا، اور وہ لوگ مجھے اللہ کو رغبت اور خواہش، لالچ اور ڈر اور خوف کے ساتھ پکارا کیا کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین ان کی دعاؤں کو قبول کر لیا۔ تو ہم اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ اگر ہماری دعائیں قبول کی جائے تو گناہوں کو چھوڑنا پڑے گا۔ گناہوں کو چھوڑیں گے کہ نہیں چھوڑیں گے؟ نیکیوں کو انجام دیجیے۔ آئیے اس بارے میں آخر میں میں آپ کو ایک بہت ہی اہم بات بتلا دیتا ہوں۔ اب یہ سلسلہ باقی ہے، انشاءاللہ اگلے خطبہ جمعہ میں ہم آپ کو قیمتی باتیں بتلائیں گے۔ ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے اللہ ولی گزرے۔ ایک مرتبہ وہ جو ہے بصرہ کے بازار سے گزر رہے تھے، تو ان سے لوگوں نے سوال کیا کہ اے ابراہیم، آپ ہمیں ایک سوال کا جواب دیجیے۔ ذرا غور سے سنیے، سب لوگ غور سے سنیے، یہ سب کے لیے آخری پیغام ہے کہ اللہ نے قرآن مجید کے اندر یہ وعدہ کیا ہے کہ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، کہ اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ تم مجھ سے دعا مانگو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، لیکن ہم برسوں سے دعائیں کر رہے ہیں لیکن ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی۔ برسوں سے لوگوں نے کہا کہ ہم برسوں سے دعائیں کر رہے ہیں لیکن ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہے، آخر کیا ہے؟ آخر کیا وجہ ہے کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہے؟ تو ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ تمہاری جو دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہے وہ اس وجہ سے کہ 10 باتوں کی وجہ سے تمہارے دل مردہ ہو چکے ہیں۔ اللہ کی پناہ، 10 باتوں کی وجہ سے تمہارا دل مردہ ہو چکا ہے، اس لیے تمہاری دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہے۔ اور یہ جو انہوں نے کہا تھا 1000 سال پہلے کہا تھا، آج یہ 10 باتیں ہمارے اندر ہیں۔ اب وہ سنیے 10 باتیں کون سی ہیں، میں آپ کو ایک ایک کر کے بتلاتا ہوں۔ ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ تم لوگوں نے اللہ کو پہچانا، تم جانتے ہو کہ اللہ کون ہے مگر اللہ کا حق ادا نہیں کرتے ہو۔ آج ہماری حالت ایسی ہے، پوری دنیا کے مسلمانوں کی حالت ایسی ہے۔ ذرا غور سے سنیے، جو لوگ پیچھے کھڑے ہیں وہیں پر بیٹھ جائیے، سنیے ذرا غور سے، اس کے بعد آپ جو ہے اوپر چلے جائیے گا کہ تم نے اللہ کو پہچانا مگر اللہ کا حق ادا نہیں کیا، تمہاری دعائیں کیسے قبول ہوں گی؟ نمبر 2، تم قرآن مجید پڑھتے ہو مگر عمل نہیں کرتے ہو، تمہاری دعائیں کیسے قبول ہوں گی؟ آج ہماری حالت ایسی ہے نا، پوری دنیا کے مسلمانوں کی حالت اور عادت تو یہی ہے کہ قرآن پڑھتے ہیں، سورہ یاسین روزانہ پڑھتے ہیں، سورہ یاسین میں کیا ہے عمل نہیں کرتے، سورہ واقعہ روزانہ پڑھتے ہیں، سورہ دخان روزانہ پڑھتے ہیں، عمل نہیں کرتے، تو اللہ کی مدد کیسے آئے گی؟ تیسری بات انہوں نے کہا کہ تم آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو لیکن تم سنتوں سے منہ موڑ لیتے ہو۔ اللہ اکبر۔ آج مسلمان عاشق رسول ہے، گال پر کیا
محبت رسول اور عاشق رسول یا محمد یا رسول اللہ کا اسٹیکر لگا لیتے، لیکن سنتوں پر عمل نہیں کرتے، تو دعائیں کیسے قبول ہوں گی؟ کتنے محبت کے دعویٰ کرنے والے لوگ ہیں. ابھی میلاد گزرا تھا تو کتنے عاشق رسول روڈوں پر نظر آتے تھے، لیکن عمل کرنے والے اب نہیں ہے مسلمان، تو اللہ کا عذاب نازل نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ اس کے بعد چوتھی بات انہوں نے یہ کہا کہ تم شیطان کو اپنا دشمن سمجھتے ہو، تم شیطان کو اپنا دشمن سمجھتے ہو لیکن اس سے دوستی کرتے ہو. یہ کہتے ہو کہ شیطان بہت خبیث ہے، ابلیس گمراہ کرتا ہے، یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے، پھر اسی سے دوستی کیے ہوئے پھرتے ہو. اس کے بعد پانچویں بات انہوں نے کہا کہ تم یہ کہتے ہو کہ جنت سے محبت ہے، تم کو جنت چاہیے، ہر مسلمان کو جنت چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ بولیے بھائی چاہیے. تو انہوں نے کہا کہ تم کو جنت تو چاہیے لیکن عمل نہیں کرتے ہو. اللہ اکبر، کتنی سچائی ہے. آج مسلمان ایسے ہی ہے، ہر مسلمان، اب یہاں جتنے سارے ہمارے مسلمان بھائی ہیں جمعہ کی نماز میں، ہر مسلمان یہ کہے گا کہ نہیں مولانا مجھے جنت چاہیے، لیکن آپ اگر میں بول دوں کہ ٹھیک ہے اگر آپ کو جنت چاہیے تو عصر کی نماز میں حاضر ہو جائیے، تو کوئی نہیں آئے گا، سب غائب ہو جائیں گے. سب جو ہے اپنے اپنے کاروبار میں، دکان میں اور گھروں میں سو جائیں گے، اور مسجدوں میں ایک صف دو صف رہیں گے. تو کیا کہا کہ تم جو ہے جنت کے طالب ہو، جنت سے محبت کا دعویٰ تو کرتے ہو لیکن جنت کے لیے عمل نہیں کرتے ہو. اس کے بعد چھٹی چیز انہوں نے کہا کہ دیکھو تم یہ کہتے ہو کہ جہنم سے بہت ڈر لگتا ہے، ہر مسلمان کہتا ہے کہ اللہ کی پناہ دعائیں مانگتا ہے، اللہ تو مجھے جہنم کی آگ سے بچا لے، لیکن مسلمان جو ہے گناہوں سے نہیں بچتا ہے. جہنم سے ڈر بھی لگتا ہے، مسلمان کہتا بھی ہے کہ مجھے جہنم سے ڈر لگتا ہے، لیکن مسلمان گناہوں سے بچتا نہیں ہے. ساتویں بات انہوں نے یہ کہا کہ تم یہ سمجھتے ہو اور یہ جانتے ہو کہ موت برحق ہے، تمہارا یقین ہے، تمہارا ایمان ہے کہ موت برحق ہے، لیکن تم موت کے بعد آنے والی زندگی کے لیے تیاریاں نہیں کرتے ہو. اللہ اکبر. لوگ تو اکثر ایسے ہی نا جانتے ہیں کہ مرنا ہے، لیکن مسلمان کیا بولتے ہیں؟ جو ہوگا دیکھا جائے گا، تو میری قبر میں آئے گا سونے کے لیے. تو جو لوگ ایسا سوچیں گے ان کی دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں. پھر اس کے بعد انہوں نے آٹھویں بات جو کہی، ذرا غور سے سنیے، تمہاری دعائیں اس لیے قبول نہیں ہو رہی ہیں کہ تم دوسروں کے عیب کے پیچھے پڑے ہو اور تمہیں اپنے عیب نظر نہیں آتے. اللہ اکبر. 100% آج کل کے پورے مسلمان جو ہے ایسے ہی ہیں، دوسروں کے عیب نظر آتے ہیں لیکن اپنے عیب اسے ذرہ برابر بھی نظر نہیں آتے. دوسرے کے اندر اگر چھوٹی سی برائی ہے تو اسے پہاڑ بنا کر کے پیش کرے گا، اور اپنا پورا گناہوں کے اندر ڈوبا ہے وہ اسے نیکیاں نظر آتی ہیں. تو دعائیں کیسے قبول ہوں گی؟ اس کے بعد جو ہے 9ویں بات انہوں نے کہا کہ تم اللہ کا رزق کھاتے ہو مگر اللہ کا شکریہ ادا نہیں کرتے ہو. 10ویں بات انہوں نے کہی کہ تم اپنے ہاتھوں سے مردوں کو دفن کرتے ہو مگر تم عبرت حاصل نہیں کرتے ہو. تو بھلا بتلاؤ کہ تمہاری دعائیں کیسے قبول ہوں گی؟ بالکل سچی بات ہے کہ نہیں؟ بولے بھائی. تو انشاءاللہ ان باتوں سے بچیں گے انشاءاللہ. تو آج کے خطبہ جمعہ میں بس اتنا ہی. ابھی یہ سلسلہ باقی ہے، انشاءاللہ ہم اگلے خطبہ جمعہ کے اندر اور بھی مزید قیمتی باتیں آپ کو اس تعلق سے بتلائیں گے کہ آج کل ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہو رہی ہے، ہماری دعاؤں میں وہ اثر و تاثیر کیوں نہیں ہے. تو میرے دوستوں بتانے کا مقصد صرف اور صرف یہی ہے کہ ہم اور آپ اپنے آپ کو بدلیں، اپنے حالتوں کو بدلیں. اللہ ہماری حالتوں کو بدلے گا، اللہ ہماری ہر دعا کو سنے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ ہم پہلے اللہ کی سنیں. تو اللہ کی سنیں گے انشاءاللہ. اللہ رب العالمین ہم اور آپ کو ہمیشہ ہر حال میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے.